امریکی صدر ٹرمپ نے آبنۂ ہرمز کی پھر ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ آبنۂ ہرمز ایران کے سوا تمام ممالک کے لیے کھلی ہے۔ تمام جہازوں سے 20% فیس وصول کی جائے گی۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ آبنۂ ہرمز کو کنٹرول میں لے رہے ہیں۔ دیگر اقوام بہت امیر ہیں، انہیں ہم سے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سب کچھ مفت میں کریں گے۔ ایران 47 سال سے اپنی مرضی مسلط کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایران ایسا نہیں کر سکتا۔ ہفتے کو ایران معاہدے سے متفق ہو گیا تھا، پھر 1 گھنٹے کے اندر ہی آبنۂ ہرمز میں جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ امریکہ کو کسی صورت آبنۂ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبنۂ ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کے بیان کے بعد ایرانی فوج کا رد عمل۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے واضح کیا کہ ایران کی مرضی کے بغیر آبنۂ ہرمز میں کسی بھی سرگرمی کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو بھی آبنۂ ہرمز سے تجارتی جہاز کو محفوظ راستہ فراہم کرے گا، اسے سروس کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ ایران ہمیشہ سے آبنۂ ہرمز کا اصل محافظ رہا ہے اور رہے گا، لیکن 20% رقم کا مطالبہ یقیناً بہت زیادہ ہے۔ ایران معاوضہ لینے کے معاملے میں بالکل منصفانہ انداز اپنائے گا۔ وزیر اعظم کا وفد کے ہمراہ 1 روزہ دورہ قطر۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی امیر قطر سے ملاقات۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی سے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم کا مرحوم سابق امیر کی دور اندیش قیادت اور مدبرانہ کردار کو خراج تحسین۔ کہا کہ مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی قیادت میں قطر جدید اور خوشحال ریاست بنا۔ وزیر اعظم دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے، جبکہ نواز شریف اسلام آباد کے بعد مری پہنچ گئے۔ وسطی میں پھر جنگ کے سائے۔ امریکہ کے ایران پر نئے حملے، متعدد ساحلی علاقوں میں بمباری، 1 شخص جاں بحق، متعدد زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، سرک اور جزیرہ قشم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ خوستان، جازق اور بوشہر میں بھی شدید بمباری ہوئی۔ واٹر پمپنگ اسٹیشن پر امریکی حملے میں 1 شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ تازہ کارروائیوں میں پاسداران انقلاب کی ان تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو مبینہ طور پر تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرہ بن رہی تھیں۔ فضائی دفاعی نظام، ریڈار تنصیبات، میزائل صلاحیتوں اور تیز رفتار کشتیوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا جوابی وار۔ خلیجی خطے میں موجود امریکی تنصیبات کو ہدف بنایا۔ بحرین، کویت اور اردن میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم، میزائل سسٹم، پناہ گاہوں اور امریکی فوج کی معاون تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اردن میں پرنس حسن ایئر بیس پر حملے میں ایندھن کے متعدد ذخائر اور اسلحہ گوداموں میں آگ لگ گئی۔ اردن کی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ انہوں نے 4 میزائلوں کو فضائی حدود میں تباہ کر دیا۔ ترجمان کویتی فوج کے مطابق حملے میں آئل کمپنی کی ڈرلنگ پلیٹ فارم کو نقصان پہنچا۔ 1 کارکن زخمی۔ 3 سرحدی پوسٹ بھی حملوں کی زد میں آئی۔ امریکہ کی جانب سے آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی خام تیل $77، برطانوی خام تیل $82 فی بیرل پر فروخت۔ ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ کی قیمت بھی $77 فی بیرل پر آ گئی۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ IRGC کے اجلاسوں میں شرکت کرنا یا اس کے جھنڈے کی نمائش کرنا بھی جرم ہوگا۔ اس کا مقصد قومی سلامتی کو مضبوط بنانا ہے۔ نئے ریاستی خطرات سے متعلق تاریخی اختیارات کے تحت 3 گروپوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے پیر سہاوا منال ریسٹورانٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے CDA اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے حکم امتناع بھی ختم کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملکیت کا فیصلہ ٹرائل کورٹس عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کریں گے۔ انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا، ہم جذباتی فیصلہ نہیں کریں گے۔
سعودی وزارت داخلہ نے ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی غیر قانونی طور پر قیام کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کر دیا۔ بیان کے مطابق ایسے افراد پر 50,000 سعودی ریال تک جرمانہ، 6 ماہ تک قید اور بعد ازاں ملک بدری کی سزا نافذ کی جا سکتی ہے۔ وزارت نے تمام غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ویزے کی مدت کا خیال رکھیں، بر وقت مملکت سے روانگی اختیار کریں۔ IC represents not merely a forum of nations, but the collective aspirations, shared values, common future of the entire Muslim Ummah. I stand before you not only as the Chief Minister of Punjab, but as a proud daughter of Pakistan. پاکستان پرامن ملک اور میزبانی کرنے والوں کی دھرتی ہے۔ اسلام میں خواتین کے حقوق سے متعلق واضح احکامات ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانا فقط ایک طبقے کی نہیں بلکہ قوم کی ترقی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب، کہا کہ طالبات کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں خواتین کے لیے کاروباری مواقع کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو اور بانی پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں، لاہور میں بلاول کو 0 کر کے بھیجیں گے۔ عابد شیر علی کی کڑی تنقید، کہا کہ کراچی والوں کو پینے کا پانی تک نہیں دیا اور آ گئے لاہور۔ 15 سال تک سندھ کے عوام سے بھتہ وصول کرتے رہے، عوام کا ہاتھ آپ کے گریبان پر آیا تو لیول پلینگ فیلڈ یاد آ گیا۔ نواز شریف نے فری ہینڈ دے دیا تو تمہیں بولنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ سندھ حکومت کی مؤثر پالیسیوں سے صوبہ معاشی ترقی اور سرمایہ کاری کا اہم مرکز بنتا جا رہا ہے۔ مجوزہ میگا منصوبے جدید انفراسٹرکچر، روزگار، صحت، تجارت اور عوامی سہولیات میں بہتری لائیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ شفاف طرز حکمرانی، ون ونڈو سہولت اور سرمایہ کار دوست ماحول سے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ کراچی کے لیے 100 ارب روپے سے زائد کے جامع ترقیاتی پیکج پر بھی کام جاری ہے، جس میں سڑکیں، پل، پانی کی فراہمی، سیوریج، برساتی پانی کی نکاسی اور شہری انفراسٹرکچر کی بہتری شامل ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔